علماء کرام کا ایک مقام ہے جس کی مقام سے اور اس کی حیثیت اور اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی گدی، اپنا مسلح، اپنی سیاست اور انسانیت اور قوم کی قیادت یہ علماء کے حوالے کیا ہے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی اور قوم کی قیادت ہمارے حوالے کیا ہے، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے ہم نے اپنے آپ کو قیادت کا مستحق بنانا ہے۔ جب آپ کسی مسجد میں ایک مولوی کو بحیثیت امام رکھنا چاہتے ہیں تو اس کی امامت کے لیے کچھ شرائط ہوتے ہیں۔ آپ کسی کک کو امام نہیں رکھنا چاہتے ہیں، کسی موٹر سائیکل کے ڈرائیور کو مسجد کا امام اور خطیب نہیں دیکھنا چاہتے، نہ رکھنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے امامت کے لیے جن شرائط، اصول اور ارکان کی ضرورت ہے وہ کک میں نہیں ہے۔ لہذا جب آپ وارث نبی ہے، جانشین نبی ہے، تو آپ میں قیادت کرنے کے لیے کیا اصول اور کیا صفات ہونی چاہیے؟ سب سے پہلے اپنے آپ کو باکمال بنائے، اس کے بعد پھر قوم کی قیادت کرے۔ اب قیادت کے لیے علماء لکھتے ہیں 6 چیزوں کی ضرورت ہے، پھر آپ قوم کی قیادت کما حقہ کر سکتے ہیں، ورنہ آپ برائے نام قیادت تو کر سکتے ہیں لیکن قیادت کا جو بنیادی اصول ہے وہ آپ میں نہیں ہے۔ بنیادی شرط قیادت کے لیے تربیت شرط ہے۔ تربیت یا تو استاذ اور مربی کی سائے میں ہو، یا تربیت تجربات اور مشاہدات کے نتیجے میں ہو۔ ہمارے پشتوں میں ایک کہاوت ہے کہ پر سلور نشے ترہاغو بسڑئی نشے۔ اس کا مطلب یہ ہے جب آپ کی زندگی میں نشیب و فراز ہو، مشکلات اور مصائب ہو، تو قدم بقدم ہر مشکل سے آپ سبق سیکھتے ہیں۔ تو جب اس قسم کی مشکلات لگاتار آئیں گے آپ پر، تو یہ مشکلات، مصائب تجربات کی شکل اختیار کرے گی اور یہ آپ کے لیے استاذ کی حیثیت اور صورت اختیار کرے گی۔ یا تو تربیت آپ حاصل کریں گے ایک مربی اور استاد سے، جس طرح آپ درس نظامی کی تکمیل کے لیے ابتدا بھی کرتے ہیں اور اس کا انتہا بھی ہے، لیکن اس کے لیے آپ استاذ کے پاس جاتے ہیں، ان سے پڑھتے ہیں۔ اسی طریقے اگر آپ قیادت کریں گے تو قیادت کے لیے استاذ کی ضرورت ہے۔ اب تربیت کی تعریف، ڈیفینیشن اور تشریح ایک متعین الفاظ سے آپ نہیں کر سکتے، لیکن اس کی اثرات کیا ہوں گے؟
تربیت یافتہ اور غیر تربیت یافتہ میں فرق اور تمیز آپ کیسے کریں گے؟ اور پھر جب آپ ایک سیاسی پارٹی کی یونین کی سطح پر یا تحصیل کی سطح پر یا ٹاؤن کی سطح پر یا ضلع کی سطح پر یا صوبے کی سطح پر، ہر سطح پر آپ قیادت کریں گے تو اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ ہم کیسے یہ پہچان سکیں گے، جان سکیں گے کہ یہ تربیت یافتہ ہے اور یا نہیں ہے؟ وہ اس طرح کہ قیادت میں وہ بصیرت، فہم، فراست ہونا چاہیے جو دیوار کے پیچھے وہ دیکھ رہا ہو۔ ہم ادھر بیٹھے لیکن کل کا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کیا ہونے والا ہے، لیکن سیاسی بصیرت کا حامل قیادت وہ آپ کو بتا سکیں گے کہ مستقبل میں پاکستان کے حالات کیا ہوں گے، کراچی کے حالات کیا ہوں گے، مستقبل میں طاقتور مراکز اور طاقتور قوتوں کے ارادے کیا ہیں مدارس کے بارے میں، دینی قوتوں کے بارے میں، تہذیب اور کلچر کے بارے میں۔ قیادت، جب قیادت ہو بصیرت کے ساتھ، وہ آپ کو بتا سکیں گے کہ حکمرانوں کا ارادہ یہ ہے ہمارے بارے میں۔ تو بنیادی چیز، اگر آپ چاہتے ہیں کہ علماء کنونشن کا انعقاد آپ نے کیا ہے اور قوم کی قیادت کرنا چاہتے ہیں، تو بنیادی چیز آپ میں تربیت ہونی چاہیے۔ وہ چیزیں جو لوگ نہیں سمجھتے ہیں لیکن آپ سمجھتے ہیں، کیوں؟ آپ کی نظر چیزوں کی گہرائی اور ان کی نتائج پر ہے، ظاہری شوشا پر نہیں ہے۔